اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نسرین اپنی تینوں بیٹیوں سنا فوزیہ اور نور کے ہمراہ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا، لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ کافی عرصے دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کے اسکول کا مسئلہ اٹھایا، کیونکہ پہلے والا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا۔ میں کل ہی بچیوں کے لیے اچھا سا اسکول ڈھونڈتا ہوں، ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آ گئے۔ باتوں باتوں میں بچیوں کے اسکول کا ذکر بھی آیا۔ بچیوں کے لیے اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کسی بھی عام سے اسکول میں داخل کرا دو، پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گی۔ شادی کر کے دوسرے گھر ہی تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹاتا۔ لڑکیوں پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، بیٹیوں کو تو ویسے بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ اب دیکھو نا، ہمارے ماشاء اللہ 4 بیٹے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گے تو اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھال لیں گے۔ ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ بھابھی، اچھی تعلیم تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں، معاشرے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بھابھی، آج کل یہی بچے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ بھی نہ بھر سکے؟ لیکن میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جیسی تمہاری مرضی اقبال، ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے تمہیں ہم نے سمجھا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگیں۔ آخر آپ کے گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے؟ مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر۔ بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، تم بس صبر کرو۔ وقت گزرتا رہا، اقبال صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں۔ فوزیہ نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ تنا بھی پڑھ لکھ کر بینک کے اعلی عہدے پر فائز ہو گئی۔ نور کو وکالت میں دلچسپی تھی تو اقبال صاحب نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین لا کالج میں کرا دیا، جہاں وہ 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ کل تک جن بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جا رہی تھی، آج وہ اپنے خاندان کا فخر بن گئی تھیں۔ ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیگم کی اعلی تربیت کی تعریف کرتا تھا۔ پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آئے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اقبال، تم نے اور نسرین نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہارے اور سنا کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا، آپ کہیے، ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ فاصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ سنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے تایا ابو، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ دنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اقبال صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھیں۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔
भाभी की इस बात पर सभी खुशी से मुस्कुराने लगे। अकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम की जानिब देखा, जो वक्त के इस जवाब से मुतमईन नजर आ रही थी। साथियों, आज के ज़माने में तालीम लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमें खूब दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। और अगर कोई हमें पढ़ाई करने से रोके तो हमें खामोशी अख्तियार करके मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त उसका बेहतरीन जवाब देगा। जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो वही सब लोग हम पर फख्र करेंगे।